رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایتی واجب الاحترام، قابل صد و تکریم بزرگان دین اور میرے معزز سامعین گرام قدر تمام حضرات کو قاری نعمان توسیع کی طرف سے سلام قبول ہو۔ میں آپ حضرات کے سامنے کیفی آفیشل علوم القرآن یوٹیوب چینل کی طرف سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے تسمیہ کی برکات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یعنی تسمیہ کی بہت ہی بڑی برکات ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر وہ کام جو عزت والا ہو، محتم بالشان ہو، شان و شوکت والا ہو، اس کام کے شروع میں اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ کام جو ہے نا بے برکت ہوتا ہے، وہ کام جو ہے نا تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ تو اس لیے ہم اگر یہ چاہیں کہ ہمارے ہر کام میں برکت ہو، ہمارا ہر کام پایہ تکمیل کو پہنچے، تو اس کے لیے میرے پیارے ہم اپنے کام کے شروع میں بسم اللہ کا آغاز کریں۔ اس سے انشاءاللہ فائدہ یہ ہوگا، ہمارا کام بھی برکت والا ہوگا اور انشاءاللہ وہ کام پایہ تکمیل کو بھی پہنچے گا۔ دوسرا، جو شخص ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی ماشاءاللہ عادت ڈالتا ہے تو اللہ جل شانہ اس بسم اللہ کے پڑھنے کی وجہ سے اسے تحفظ بھی عطا فرماتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ نظر کرنے لگا ہوں۔ ہمارے استاد میں اقدس حضرت مولانا اللہ نواز مدنی صاحب دامت برکات عالیہ، جو کہ لیا کے اندر پرانی غلہ منڈی مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن میں ہمیں قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے، ان کے پاس الحمدللہ میں نے قرآن پاک کی مکمل گردان کی تھی اور وفاق المدارس عربیہ کے تحت الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہے ان کے مدرسے کا کہ میں نے ماشاءاللہ قرآن پاک کی بطور سند امتیاز بھی حاصل کی تھی۔ تو استاد میں اقدس جو ہے نا ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ فرمایا کسی دور کے اندر ایک گھر ہوتا تھا اور وہ گھر جو تھا ہندوؤں کا گھر تھا، اور اس گھر کے اندر ایک لڑکی تھی جو کہ مسلم تھی، باقی سارا گھر غیر مسلم تھا، ہندو مذہب کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اور وہ ایک ان کی جو بچی تھی ماشاءاللہ وہ مسلمان ہو گئی۔ اب اس بچی کا ماشاءاللہ دیکھیے کہ وہ ماشاءاللہ کسی قاری صاحب کے پاس سمجھ لیجئے یا کسی معلم صاحب کے پاس سمجھ لیجئے کہ وہ دینی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے جایا کرتی تھی، تو جو ان کی ماشاءاللہ ان کو دینی تعلیم دلانے والے ماشاءاللہ معلم صاحب تھے، انہوں نے بتایا کہ بیٹا جو بھی تم کام شروع کیا کرو، ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ تو اس بیٹی کے دل کے اوپر یہ اثر ہوا، اب جب بھی وہ گھر میں جاتی ماشاءاللہ جھاڑو کا کام شروع کرتی یا ماشاءاللہ کپڑے دھوتی یا کھانا پکاتی یا برتن اٹھاتی، جو بھی وہ ماشاءاللہ کام شروع کرتی تو ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھا کرتی تھی۔ چونکہ وہ ماحول جو تھا میرے پیارے ہندو گھرانے کا تھا، غیر مذہب گھرانے کا تھا، چونکہ وہ تو بسم اللہ نہیں پڑھا کرتے تھے، وہ تو اپنے طور پر جو اپنے معبود ہوتے تھے ان کا ورد کیا کرتے تھے، ان کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ لڑکی عبادت بھی اللہ کی کیا کرتی تھی، دعائیں بھی اللہ سے مانگا کرتی تھی، اور ہر کام کے شروع میں اللہ کا ذکر بسم اللہ کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ اس طرح انہوں نے اپنی زندگی کا ماشاءاللہ ایک خوبصورت ماشاءاللہ ماحول بنایا ہوا تھا تسمیہ کے ورد کا ہر کام کے شروع میں۔ تو اب جو گھر والے تھے وہ اس بات سے کافی غیظ و غضب ہو گئے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اس بیٹی کا کیا کر دیں، خاتمہ کر دیں۔ اس کے لیے انہوں نے بڑی کوششیں کی اور آخر میں انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کوئی نہ کوئی پلان بنائیں گے، کوئی نہ کوئی ترتیب بنائیں گے، کوئی نہ کوئی تجویز بنائیں گے، جس تجویز سے ہمیں کچھ موقع ملے گا تو ہم موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بیٹی کا ہم کیا کر دیں گے، خاتمہ کر دیں گے۔ تو اب انہوں نے پلاننگ بنایا کہ کل یا پرسوں فلاں دن ہمارے گھر کے اندر مہمان آئیں گے، تو ہم مہمان جب آئیں گے تو ان مہمانوں کی ہم کیا کریں گے، خدمت کریں گے، اور پھر ان
مہمانوں کو جو ہے نا آخر میں مہمان جب ہمارے گھر سے رخصت ہوں گے تو مہمانوں کو رخصت کرتے وقت ہم ان کو کوئی پیش قیمت و تحفہ بھی دیں گے. تو اس لیے انہوں نے ایک بازار سے انگوٹھی خریدی. بازار سے انگوٹھی خریدنے کے بعد اس بچی کے حوالے کر دی اور کہنے لگے کہ بیٹا یہ انگوٹھی رکھ لو, تو جب مہمان آئیں گے ہمارے کل یا پرسوں تو مہمانوں کو جب ہم رخصت کریں گے تو یہ انگوٹھی ہم تم سے لے لیں گے. ساتھ ہی میں انہوں نے یہ پلاننگ بنایا تھا کہ وہ انگوٹھی جب ہم اس کو دے دیں گے, جب وہ ہماری انگوٹھی کسی جگہ کے اوپر وہ رکھے گی تو ہم دوبارہ اس انگوٹھی کو اٹھا لیں گے. تو جب ہمیں ضرورت پڑے گی بوقت ضرورت ہم وہ انگوٹھی جب اٹھائیں گے تو چونکہ ہم اس انگوٹھی کو جب اٹھا لیں گے وہ وہاں پر ہمیں ملے گی نہیں. تو جب انگوٹھی ہمیں نہیں ملے گی, انگوٹھی نہ ملنے کی وجہ سے ہم جو ہے نا اس بچی کو کوئی نہ کوئی عبرتناک سزا دے کر اس کو ختم کر دیں گے. تو اس لیے میرے پر انہوں نے پلاننگ بنایا, بیٹی کے جو ہے نا ذمے وہ قیمتی جو انگوٹھی تھی وہ مہیا کر دی اور بیٹی نے اس انگوٹھی کو سنبھال کر رکھ دیا. تو جب اس بیٹی نے اس انگوٹھی کو سنبھال کر رکھا, بسم اللہ پڑھ کر میرے پر ہاتھوں ہاتھ لیا, بسم اللہ پڑھ کر اس کو تحفظ دیا, بسم اللہ پڑھ کر اسے محفوظ جگہ پہ رکھ دیا. اب انہوں نے وہاں سے اٹھا کر کسی کے ذمے لگا کہ جو قریب میں بڑا دریا ہے اس انگوٹھی کو دریا میں ڈال کر چلے آؤ. جب یہ انگوٹھی دریا کے اندر چلے جائے گی, کل یا پرسوں مہمان آئیں گے, ہم وہ انگوٹھی طلب کریں گے, یہ انگوٹھی جب ہمیں ملے گی نہیں تو انگوٹھی نہ ملنے کی وجہ سے ہم اس بچی کو سزا کے طور پر ختم کر دیں گے. اب اللہ کا کرنا یہ ہوا میرے پیارو, ان لوگوں نے وہ انگوٹھی دریا کے اندر میرے پیارو پھینکوا دی, دریا کے اندر ڈلوا دی. جب انگوٹھی کو ان لوگوں نے دریا کے اندر ڈلوایا تو ماشاءاللہ وہیں پر ایک مچھلی اللہ پاک نے ایک سبب بنایا, اس مچھلی نے اس انگوٹھی کو لقمہ بنایا. اب وہ انگوٹھی میرے پر جو ان کے گھر کے اندر تھی اب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر آ گئی ہے. اب ان لوگوں نے پلاننگ یہ بنایا کہ آج ہمارے گھر مہمان آنے والے ہیں تو مہمانوں کی خدمت کے اندر ہم جو ہے نا مچھلی کی ڈش جو ہے نا بنائیں گے, مچھلی کا کھانا بنائیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, بازار سے جاتے ہیں مچھلی خرید کر لاتے ہیں. اب میرے پیارے جس بازار سے وہ مچھلی خریدنے کے لیے گئے تھے تو جب شکاری نے میرے پیارے مچھلی کو شکار کیا, وہی میرے پیارے انگوٹھی والی جس نے اس انگوٹھی کو لقمہ بنایا تھا وہی شکاری کا شکار بنی. شکاری کا شکار بننے کے بعد وہ مارکیٹ کے اندر آئی اور فروخت ہو گئی. فروخت ہونے کے بعد وہی مچھلی جب ان لوگوں کے گھر کے اندر گئی, اب ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو مچھلی ہے اس کو بیٹا بنائیں اور مہمانوں کی خدمت کے اندر اس کو پیش کرنا ہے. تو اس بیٹی نے بسم اللہ پڑھ کر وہ مچھلی لی اور اس کو میرے پیارے بنایا. اور جب بسم اللہ بنایا, بسم اللہ پڑھ کر اسے بنایا, جب اس کا پیٹ چاک کیا وہیں سے وہ انگوٹھی کیا ہو گئی, برآمد ہو گئی. تو اس نے بسم اللہ پڑھ کر پہلے جہاں انگوٹھی رکھی تھی واپس وہیں پر جا کر رکھ دی.